قال اللہ تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم التائب من الذنب کمن لا ذنب له وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلکم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون او کما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہم۔ بزرگوں اور دوستو، ہر ایک ہم میں سے چاہتا ہے کہ ہمارا تعلق اللہ جل شانہ کے ساتھ درست ہو، اللہ کے ساتھ مضبوط تعلق ہو۔ اللہ تعالی شانہ کے بندے ہونے کے لحاظ سے جو ہم پر حقوق عائد ہیں وہ ہم سے کما حق ہو ادا ہونے کی کوشش ہم کریں۔ ہر ایک ہم میں سے چاہتا ہے کہ اللہ کی بندگی کا شعور ہمیں حاصل ہو، اللہ کی بندگی کا طریقہ ہمیں آئے۔ اس کے لیے سب سے پہلا قدم جو ہے وہ ہے توبہ۔ جیسے ایک انسان کو کسی عمارت میں داخل ہونا ہے تو اس عمارت میں داخل ہونے کے لیے سب سے پہلا قدم کیا ہے؟ اس کا دروازہ۔ تو جب تک دروازہ نہیں کھولے گا تب تک عمارت میں جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور جب دروازہ کھلے گا تو پھر چاہے آہستہ آہستہ بھی چلتا رہے، عمارت کے اندرونی حصے تک پہنچتا جائے گا۔ تو ایسے ہی بندے کا اللہ جل شانہ کے ساتھ جو تعلق ہے اس کی شروعات توبہ سے ہوتی ہے۔ جب ایک انسان ایک بار توبہ کی صفت سے آراستہ ہو جاتا ہے، پھر آگے اللہ تعالی شانہ کا جو تعلق ہے وہ دھیرے دھیرے بڑھتا رہتا ہے۔ تو اگر توبہ ہی نہیں ہو تو آگے چلنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور توبہ کے بعد بندہ آگے دھیرے دھیرے انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے چلتا رہتا ہے۔ اور توبہ کے ہم سب محتاج ہیں، ہر ایک سے خطائیں ہوتی ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگو اللہ سے توبہ کرو، اللہ سے معافی مانگو۔ میں خود دن میں 70 مرتبہ اللہ جل شانہ سے معافی مانگتا ہوں۔ ایک حدیث میں آیا ہے 100 مرتبہ، ایک حدیث میں کچھ صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں 100 مرتبہ اللہ سے استغفار کیا کرتے تھے۔ ایک تو چیز ہے استغفار، ایک ہے توبہ۔ استغفار توبہ کا ایک جزو ہے، لیکن استغفار میں ساری توبہ نہیں آتی۔ توبہ کس کو کہتے ہیں؟ اس کے لیے ایک مثال سمجھ لیجیے آپ۔ ایک انسان پریشانیوں سے بدحال ہو کر خودکشی کا ارادہ کرتا ہے، اس کو جب کوئی حل ہی سمجھ میں نہیں آیا اور عقل سے کام بھی نہیں لیا تو یہ خودکشی کا ارادہ کرتا ہے اور یہ زہر کھا لیتا ہے۔ اب تو کھا تو اس نے لیا زہر، اب زہر کا جب اثر شروع ہونے لگا، اندر سے آنتیں کٹنے لگی، اندر سے وہ جلن پیدا ہونے لگی، سانس پھولنے لگی، تو اب یہ کیا ہو جاتا ہے؟ پریشان۔ اب اس کو یہ درد برداشت
نہیں ہوتا. تو اب یہ ہر ایک کے سامنے گرتا پڑتا لپٹتا ہے کہ مجھے کسی طریقے سے اس تکلیف سے آزاد کروا دو. تو اس کے گھر والے، اس کے دوست و احباب اس کو کیا کرتے ہیں؟ ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہیں، ہسپتال لے جاتے ہیں. ہسپتال میں اس کو جو کچھ بھی کہنے کے لیے کہتے ہیں یہ کرنے کو تیار ہوتا ہے. اس کا بھائی میادہ دھونا ہے، ایک لمبی سی پائپ اس کے میادے میں ڈالنی ہے، پھر اس میں پانی ڈالنا ہے، پھر اس پانی کو نکال کہ میں سب چیزوں کے لیے تیار ہوں، مجھے اس بلا سے آزاد کروا دو. تو اب جب اس کی یہ حالت ہوتی ہے، اس حالت میں اندرونی کہتا ہے کسی طریقے سے میں آج بچ جاؤں، آئندہ اس زہر کے قریب بھی میں نہیں جاؤں گا، آئندہ میں کبھی ایسی غلطی دور خواب و خیال میں بھی نہیں کروں گا. تو ایسے ہی جب بندے سے گناہ ہوتا ہے، اللہ جل شانہ کی نافرمانی ہوتی ہے، جس بندے میں حس باقی ہو. ایک ہوا بے حس، یعنی ایک انسان بے حس ہے، اس کو ہوش و حواس نہیں، اس کو زہر کھلاؤ گے اس کو کوئی اثر اس کا ہوگا نہیں، اس کو اثر ہی نہیں ہوگا. اور ایک ہے جو باحث انسان، جس کے ہوش حواس سینسز سارے انٹیکٹ ہو. جب وہ زہر کھائے گا، جب اس زہر کا اثر اور اس کا درد پیدا ہونے لگے تو پھر یہ اس کے اثر کو دور کرنے کے لیے کچھ بھی کر گزرے گا، اور آئندہ کے لیے کیا ارادہ کرے گا کہ اس زہر کے پاس بھی نہیں جاؤں گا اور کبھی غلطی سے بھی نہیں سوچوں گا کہ میں اس چیز کو استعمال کروں. تو ایسے ہی بندہ جس میں روحانی حس ہوتی ہے، اللہ کے تعلق کا احساس ہوتا ہے، جب اس سے گناہ ہوتا ہے تو وہ بے چین ہو جاتا ہے، اور اس بے چینی میں اس سے جو کچھ بن پاتا ہے وہ کرتا ہے. کبھی دعائیں مانگتا ہے، کبھی روتا ہے، کبھی سجدوں میں دعائیں کرتا ہے، کبھی صدقہ و خیرات کرتا ہے کہ کسی طریقے سے جو یہ گناہ کا زہر ہے اس کا اثر دور ہو جائے، اور ساتھ ہی ساتھ ارادہ کرتا ہے کہ آئندہ اس زہر کے قریب بھی میں نہیں جاؤں گا. یہی معاملہ توبہ کا بھی ہے. بزرگوں نے فرمایا کہ توبہ کی تکمیل کے لیے 3 چیزیں ضروری ہیں. پہلی شرط توبہ کے لیے یہ ہے کہ انسان کو اپنے گناہ پر ندامت و شرمندگی ہو. انسان سے گناہ کیوں ہو گیا، بے چینی ہو، جیسے زہر سے بے چینی ہوتی ہے ایسے ہی اس کو گناہ سے بے چینی ہو. اور ایک کس کو ہوگا؟ جس کی حس باقی ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مومن بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، گناہ کا اثر. اگر توبہ استغفار کرتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے تو یہ گناہ کا اثر کیا ہو جاتا ہے؟ زائل ہو جاتا ہے. اگر خدا نہ خواستہ اس کی طرح توجہ نہیں دیتا ابھی، لیکن اس کی حس باقی ہے، غفلت کرتا ہے، بعد میں توبہ کر لوں گا، بعد میں معافی مانگ لوں گا، شام کو توبہ کر لوں گا. کچھ لوگ کہتے ہیں اب یہ کام چل رہا ہے، حج کریں گے آخر میں سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، تو تب تک اب یہ چلتا رہے. تو دوسرا گناہ کیا، دوسرا سیاہ نقطہ، تیسرا کیا، تیسرا، رفتہ 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 اس کا سارا دل کیا ہو جاتا ہے؟ سیاہ ہو جاتا ہے. جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو تمہارے رب نے تمہارے اپنے کلام میں ران، یعنی سیاہی کا چھانا دل پر، اس سے ارشاد فرمایا. تو اس کا اثر ہوتا ہے پھر حق بات قبول کرنے کی اس میں صلاحیت ہی نہیں رہتی. اس کو دین کی بات کہی جاتی ہے، باہر سے کچھ کہے یا نہیں، اندر سے اس کا دل اس کو قبول نہیں کرتا. تو جب ایک باحث انسان سے غلطی ہو جاتی ہے تو وہ بے چین ہو جاتا ہے، کسی طریقے سے میں اس کا اثر دور کروں. انسان بشر ہے، بہرحال انسان سے گناہ تو ہوں گے ہی، فرشتہ تو انسان ہے نہیں. اللہ نے انسان کو بنایا ہی ہے اپنا خلیفہ، تو اس میں یہ دونوں صلاحیتیں فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اس میں گناہ کرنے اور غلطی کرنے کی بھی صلاحیت ہے، اور اس میں گناہ اور غلطی سے رکنے کی بھی صلاحیت ہے. تو اسی پر تو اجر جزا اور سزا کا وعدہ ہے. انسان ہے، بہرحال انسان سے غلطیاں، اور ہر ایک سے غلطیاں ہوتی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ جل شانہ کا ارشاد نقل فرمایا حدیث قدسی میں کہ اللہ ایک بندہ ہے، اللہ کا بندہ، اس سے گناہ ہو جاتا ہے.
اب جب گناہ ہو جاتا ہے تو اللہ کے دربار حاضر ہوتا ہے اور اللہ سے یا اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھے معاف فرما دیجیے۔ اللہ تعالیٰ شانو فرماتے ہیں دیکھو یہ جانتا ہے اس کا کوئی رب ہے جو اس کو اس گناہ پر سزا بھی دے سکتا ہے اور اس گناہ پر معاف بھی کر سکتا ہے، میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا۔ پھر حدیث میں عجیب الفاظ ہیں کہ پھر جب تک اللہ چاہتے ہیں، اس کی نسبت رب کی طرف کی ہے، جب تک اللہ چاہتے ہیں تو یہ بندہ گناہوں سے بچا رہتا ہے، جو اکثر ہماری حالت ہوتی ہے۔ اس سے پھر گناہ ہو جاتا ہے، پھر غلطی ہو جاتی ہے، پھر اللہ کے دربار حاضر ہوتا ہے، یا اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھے معاف کر۔ اللہ تعالیٰ شانو فرماتے ہیں پھر کہ یہ جانتا ہے اس کا کوئی رب ہے جو اس کو گناہ پر پکڑ بھی سکتا ہے اور اسے معاف بھی کر سکتا ہے، میں نے اپنے بندے کو۔ پھر تیسری بار ایسا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ شانو پھر فرماتے ہیں میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا، اب یہ جو چاہے کرے۔ اور ایک حدیث میں آیا ہے کہ اگر میرا یہ بندہ زمین و آسمان کے درمیان جتنی خلا ہے اس کو گناہوں سے بھر دے اور پھر میری طرح رجوع کرے، مجھ سے معافی مانگے، میں اس سے زیادہ رحمت اور مغفرت سے اس کی طرح متوجہ ہوں گا۔ تو غرض بندے سے غلطی تو ہوتی ہے، خطا ہوتی ہے، ہاں اصرار اس پہ نہیں ہو۔ اصرار اس کو نہیں کہتے کہ بار بار غلطی ہوتی، اس کو اصرار نہیں کہتے۔ اصرار کہتے ہیں غلطی ہوئی پھر اس کی فکر ہی نہیں ہے، ہو گئی، ہوتا ہے، ایسی چیزیں ہوتی رہتی ہیں۔ ایک انسان غلطی کرے، ایک انسان ٹخنوں سے پاجامہ رکھتا ہے، اس کو احساس ہے، بیچ میں اللہ سے معافی مانگتا ہے کسی وجہ سے، حالانکہ یہ ہے جس کو حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے گناہ ہے بے لذت، اس میں لذت بھی کوئی نہیں۔ ایک انسان بد نظری کرے، اللہ حفاظت فرمائے ہم سب، کم سے کم اس کو وقتی لذت تو ملتی ہے۔ اب ٹخنوں سے نیچے پاجامہ ہے، اس میں کوئی لذت ہی نہیں، اس میں اس کو کیا لذت ملے گی؟ انسان کیا کہتے ہیں رشوت لیتا ہے، سود کا کم سے کم اس کو دنیائی طریقے کا نفع محسوس ہوتا ہے، لیکن ٹخنوں سے نیچے پاجامہ ہے، یہ گناہ بے لذت ہے۔ تو ایک انسان ایسا ہے کہ اس سے یہ ہوتا ہے دل میں بار بار ارادہ کرنا، یہ نہیں ہونا چاہیے، اور یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا جرم ہے۔ ایک حدیث پاک میں آیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 قسم کے شخص ہیں جن کی طرح اللہ قیامت کے دن نہ ان کو پاک کرے گا، نہ ان کی طرح نظر رحمت سے دیکھے گا، اور ان میں سے ایک شخص یہ ہے جو اپنا پاجامہ، اپنا ازار یا اپنا توپ، کچھ لوگ کیا کرتے ہیں ازار میں تو احتیاط کرتے ہیں، لیکن جب جبہ لگاتے ہیں وہ جبہ بالکل پیروں تک ہوتا ہے، تو اس کو ٹخنوں سے نیچے رکھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خود اس کا اس قدر اہتمام فرمایا، تو ایسے ہی میں کہہ رہا تھا اصرار کہتے ہیں ایک انسان سے غلطی ہوتی ہے، یہ توبہ کرتا ہے، چاہے دن میں، حدیث پاک میں یہ آتا ہے کہ وہ شخص اصرار کرنے والا نہیں جو دن میں 70 مرتبہ وہی غلطی کرے لیکن بار بار اللہ سے اس سے معافی مانگے۔ اصرار کرنے والا کون ہے؟ غلطی ہو گئی اور اس کی طرف توجہ، یہ تو ایسی چیزیں ہوتی رہتی ہیں، یہ زیادہ دین کو تنگ بنانا ہے، زیادہ دین کو مشکل بنانا ہے، تو یہ ہوا گناہ پہ اصرار کرنا، اور یہ بہت خطرناک حالت ہے، یہ دل کے زنگ آلودہ ہونے کی علامت ہے کہ ایک انسان گناہ کو گناہ نہ سمجھے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر انسان سے گناہ نہیں چھوٹتے، کم سے کم گناہ کے گناہ ہونے کا احساس ہمیشہ رہنا چاہیے، اور روز اللہ کے دربار گڑ گڑائے، روئے، یا اللہ میں یہ گناہ چھوڑنا چاہتا ہوں لیکن مجھ سے نہیں چھوٹتا۔ تو انشاءاللہ اگر اس سے گناہ نہیں بھی چھوٹے گا تو امید ہے اللہ کی ذات سے کہ کل قیامت کے دن اس پر اس گناہ کا مواخذہ نہیں ہوگا، اللہ کی ذات سے امید ہے۔ اور یہ گناہ کو دیکھو یہ کتنا بڑا جرم ہے، یعنی صاحب نے آپ کو کہا، یہاں مجلس ہوتی، بھائی آؤ آگے آگے، کیا کہا؟ آؤ آگے آگے۔ ایک انسان ہے کسی وجہ سے نہیں آ پا رہا آگے، تو لیکن سوچا میں آگے آتا لیکن میرا یہ ہو جائے، ایک ہے ایسا کھسنا کیا شما برو برو کھسن، تو اللہ کے
منع کی ہوئی چیز کو کرنا، اس کیا منع کیا ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک. گناہ کو حقیقت ہے ایسی چیزیں ہوتی، یہ بہت بڑا جرم ہے اور اس میں ایمان کے زائل ہونے کی بھی کا خطرہ ہے. اللہ حفاظت فرمائے. تو گناہ کو انسان گناہ سمجھے اور اس سے توبہ کرتا رہے، استغفار کرتا رہے، معافی مانگتا رہے. اللہ تعالیٰ شاہ نے استغفار کو رکھا ہی ہے گناہوں کا تریاق. جیسے زہر ہوتا ہے، زہر کھانے کے بعد ڈاکٹر لوگ جانتے ہوں گے ہم اینٹی وینم دیتے ہیں یا اینٹیڈوٹ دیتے ہیں جو زہر کے اثر کو ختم کرتا ہے. اور اللہ جل شانہ نے توبہ اور استغفار کو اس گناہ کے زہر کو دور کرنے کا اینٹیڈوٹ رکھا ہے. انسان سے غلطی ہو گئی، اللہ کیوں ایسا کیوں رکھا ہے؟ اگر خدا نہ خواستہ ہر گناہ پر مواخذہ ہوتا، ہر گناہ پر پکڑ ہوتی، یا کم سے کم ہر گناہ کا اظہار ہوتا. جیسے پہلی قوموں میں ہوتا تھا، اگر کسی شخص سے کوئی غلطی ہو جاتی تھی تو صبح اس کی چوکھٹ پہ لکھا ہوا ہوتا تھا اس نے یہ غلطی کی، یہ گناہ کیا، اس سے کل یہ گناہ ہوا، اس سے کل یہ غلطی ہوئی. تو اللہ جل شانہ نے اس امت پر کرم کیا، ہمیں اس استغفار توبہ کی دولت سے نوازا اور ہمارے گناہوں کو چھپایا، تاکہ ہم سے جب غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ شانہ کوئی بات نہیں، میں نے تمہارے لیے استغفار اور توبہ اسی لیے رکھا ہے. اور اللہ تعالیٰ شانہ بہت خوش ہوتے ہیں جب بندہ گناہوں سے بے چین ہو کر اللہ کی طرف آتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں پتا ہے تمہارا رب بندے کی توبہ سے کتنا خوش ہوتا ہے؟ جیسے ایک شخص ہو جو سفر میں نکلا ہو اور اس نے اپنا سارا زاد راہ اپنی اونٹنی پہ رکھا ہو، اب چلتے چلتے ایک سنسان جگہ، ایک جنگل یا ایک ریگستان میں پہنچا جہاں بظاہر زندہ رہنے کی کوئی کے وسائل موجود نہیں ہے. تو اب یہ تھکا ہوا تھا، یہ سو گیا، نیند پڑ گئی. اب نیند سے اٹھا تو اونٹنی غائب، اونٹنی بھاگ گئی ہے. تو یہ کتنا پریشان ہوگا کہ ادھر ادھر ڈھونڈتا ہے، ادھر جا رہا ہے، ادھر جا رہا ہے، لیکن اونٹنی کبھی کہیں نظر نہیں آئی. تو اب یہ پورا جب بے سہارا ہو گیا، بے آس ہو گیا، تو آیا پہلی جگہ، سوچا کہ اب تو مرنے کے سوا کوئی چارہ، اور کہتے ہیں لیٹ گیا اور اپنے سر پہ ہاتھ رکھا کہ اب میری روح یہیں نکل جائے گی. تو اس کو نیند آ گئی پھر سے. اب جب نیند آ گئی اچانک آنکھ کھلی اور اپنی اس اونٹنی کو اس سامان لے کر پایا. یہ کتنا خوش ہوگا. یہ اس شخص کو احساس ہوگا جو ایسی سچویشن میں کبھی گیا ہو، ایسی جگہ جہاں اس کا سامان تھا، پھر اچانک سے اب یہ سامان تو کبھی ضرورت ہوتا ہے، جب اس کی جان پر اسی پہ بنی ہوئی اور پھر یہ سامان ملے تو یہ کتنا خوش ہو جائے گا. کہتے ہیں اللہ تعالیٰ شانو اس سے زیادہ خوش ہوتے ہیں جب بندہ توبہ کر کے اللہ کی طرح رجوع کرتا ہے. تو اسی لیے بزرگوں اور دوستو، اگر ہمیں اللہ سے تعلق قائم کرنا ہے تو اس کے لیے سب سے پہلا قدم کیا ہے؟ توبہ. تو توبہ کریں، اپنے پچھلے گناہوں سے توبہ کریں، ہر ایک چھوٹے بڑے گناہ سے، کسی گناہ کو کم نہ سمجھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ عائشہ کسی گناہ کو چھوٹا مت سمجھو، کیا پتہ مواخذہ اسی پہ ہو جائے. اور کسی نیکی کو بھی چھوٹا مت سمجھو، کیا پتہ اللہ کا فضل اسی نیکی پر ہو جائے. تو اسی لیے ہمیں توبہ کو اپنی ایک عادت بنانی. دیکھو توبہ صرف ایک عمل کو نہیں کہتے، توبہ کہتے ہیں دل کی ایک صفت کو، ایک کیفیت کو، کہ ہر وقت بندے کو یہ ڈر لگا رہے مجھ سے غلطیاں ہو رہی ہیں، اور بار بار اللہ سے. کبھی ہم سوچتے ہیں، ہم بزرگوں کو دیکھتے ہیں، اہل اللہ کو دیکھتے ہیں کہ ابھی دعا کی، تہجد میں دعا کی، معافی مانگی، ابھی فجر آئی تو پھر سے دعا کرنی شروع کی، ابھی تو ہم نے توبہ کی، ابھی اتنی دیر میں کیا ہو گیا. سوچتا ہے نا آدمی کے دل میں خیال آتا ہے، ابھی تو توبہ کی، توبہ سے گناہ معاف ہو گئے، اب بیچ میں نماز پڑھی اور اتنی دیر میں اب کیا ہو گیا، اب میں توبہ پھر سے کر رہا ہوں. تو اصل میں توبہ دل کی ایک صفت ہے جو بندے کو ہمیشہ بے چین رکھتی ہے اپنی حالت پہ کہ مجھ سے غلطیاں ہو رہی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے پڑھتے رہتے ہیں سبحانک ما عبدناک حق عبادتک، سبحانک ما عرفناک حق معرفتک، کہ اللہ کی بندگی کا حق کسے ادا ہو سکتا ہے؟
اسی لیے بندے کو ہر وقت یہ ڈر لگتا بھائی جیسے نماز پڑھنی تھی اس کے لیے توبہ، جیسی دعا کرنی تھی اس کے لیے، جیسی تلاوت کرنی تھی، جیسی تراویح سننی تھی اس کے لیے توبہ، توبہ کرتا رہے کرتا رہے کرتا رہے، اور توبہ کرنے والا اللہ کا محبوب ہوتا ہے۔ جو توبہ کرتا ہے وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، جو توبہ کرتا ہے اس کو اللہ کے ساتھ ایک خاص کنیکشن ہوتا ہے، آپ سمجھ لیجئے۔ جو بار بار اللہ سے معافی مانگتا ہے وہ اللہ کا خاص ہوتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ شانو اس کو خوب نوازتے ہیں، کہتے ہیں میرا خاص بندہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما من لزم الاستغفار جعل اللہ من کل ضیق مخرجا ومن کل ہم فرجا ورزقہ من حیث لا یحتسب۔ جو استغفار کو لازم کرتا ہے، لازم کرنا یہ ہر وقت، نماز کے بعد، نماز سے پہلے، اٹھتے وقت، سوتے وقت استغفار، استغفر اللہ، اللہ غلطیاں ہو رہی ہے معاف فرما دیجیے، تو اللہ تعالیٰ شانو کیا فرمائے یہ میرا خاص ہے۔ تو اسی لیے من کل ضیق مخرجا، جب یہ کسی تنگی میں پھنسے گا اللہ اس کے لیے کشادگی پیدا کرے۔ من کل ہم فرجا، اب کوئی غم آ گیا اس کو، یہ میرا خاص ہے تو اس میں اس کو راحت پہنچاؤں گا الگ الگ طریقوں سے۔ پھر بندے کو خود مشاہدہ ہوتا ہے، اور یہ بیچارہ اس کے روزگار کا انتظام نہیں، اللہ تعالیٰ شانو فرماتے ہیں کہ میں اس کو وہاں سے رزق دوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس کو وہاں سے رزق دیتے ہیں جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو اگر ہمیں اللہ کا بننا ہے، اللہ کا خاص بننا ہے، تو اس کے لیے توبہ کی صفت کو اپنے اندر پیدا کرنا ہے۔ پہلے تو توبہ کرنی ہے، پھر صفت توبہ اپنے اندر پیدا کرنی ہے۔ اس کے صفت توبہ کیسے پیدا ہوگی؟ بار بار کچھ وقت نکالے، دن میں 4-5 منٹ، اپنی صبح سے لے کر شام تک کی زندگی کا محاسبہ کرے۔ جب تک انسان سوچتا نہیں تب تک اپنے اندر غلطیاں نہیں نہ دکھتی۔ ایک انسان کے جسم پہ کوئی داغ ہے، خروچ ہے، کوئی چیز لگی ہوئی ہے، جب تک یہ شیشہ دیکھے گا نہیں تب تک اس کو پتہ چلے گا نہیں، اس کو تو اپنا آپ خوبصورت ہی خوبصورت لگے گا۔ جیسے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک شخص جا رہا تھا ایک جنگل میں، بڑا بدصورت تھا، بدصورت اب حضرت نے لکھا ہے، تو وہاں ایک شیشہ گرا ہوا پڑا، اب جب شیشے کو اٹھایا اس میں کس کی صورت دکھائی دی؟ اپنی ہی۔ تو بولا کتنا بدصورت ہے، اسی لیے تو کسی نے پھینک دیا ہے تیرے کو جنگل میں۔ تو آدمی جب تک شیشہ دیکھے گا نہیں اپنی کوتاہیاں کو، ایسے ہی آدمی جب تک اپنا محاسبہ کرے گا نہیں، تھوڑی کسی کو اپنا آپ کم لگتا ہے۔ ہر ایک کو لگتا ہے کہ بھائی میری نماز بھی اچھی، میری دعا بھی اچھی، میرا روزہ بھی اچھا، میری تلاوت بھی اچھی۔ اب جب محاسبہ کرے گا، دیکھو اللہ نے نماز کو اپنی یاد کے لیے، تو نماز میں مجھے کتنا اللہ یاد رہا، تو پتہ چلے گا میری نماز کیسی ہے۔ تو دعا میں میرا دھیان کہاں کہاں بھٹک رہا تھا، تو میری دعا کیسی ہے، میرا ذکر، میری تلاوت میں کیا کیا سوچ رہا تھا۔ تو صفت توبہ پیدا ہوتی ہے بار بار انٹراسپیکشن کرنے سے، اپنے کوتاہیوں کو سوچنے سے، اپنی خامیوں کو سوچنے سے، اور اللہ کی عنایتوں اور نوازشوں کو سوچنے سے۔ تو انشاءاللہ ہم سب توبہ کریں گے، اپنی پچھلی زندگی سے توبہ کریں گے۔ اور دیکھو بزرگوں اور دوستو، انسان کو کم ہمت نہیں ہونا چاہیے کہ یہ گناہ مجھ سے کہاں چھوٹ سکتا ہے، اللہ پر بھروسہ کر کے توبہ کرنی چاہیے، اللہ کی ذات سے امید کر کے توبہ کرنی۔ اللہ کے لیے کوئی بھی چیز مشکل نہیں، اللہ چاہے تو کسی کو کسی لمحے میں کہاں سے کہاں پہنچا دیتے ہیں، ہے نا۔ ایک واقعہ حضرت نے لکھا ہے، یہ درویشی کا واقعہ تو کچھ لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گا، تو کہتے ہیں ایک قطب کا انتقال ہو گیا۔ قطب آپ کے سمجھانے کے لیے سمجھے، اللہ کی جو ولایت ہے، اللہ کی دوستی، اس میں ایک خاص جیسے ہمارے پروفیشن میں ایک ہوتا ہے لیکچرر، پھر ہوتا ہے اسسٹنٹ پروفیسر، پھر ہوتا ہے ایسوسیٹ پروفیسر، پھر ہوتا ہے پروفیسر، پھر ہوتا ہے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ۔ ایسے ہی اللہ کے تعلق، اللہ کی ولایت میں الگ الگ درجے ہوتے ہیں۔ تو ایسے ہی قطب بھی کہتے ہیں ایک خاص ولایت کا درجہ، اللہ کی دوستی، اللہ کے تعلق کا درجہ۔ تو ان کا انتقال ہو گیا۔ اب انتقال ہو گیا تو
اس کی جگہ دوسرے کو بنانا تھا اس کا نائب. تو جو بڑے بڑے اولیاء اللہ تھے وہ جمع ہو گئے. انہوں نے کہا کہ بھائی ان کا انتقال ہو گیا, ان کی جگہ کس کو رکھا جائے, ان کی جگہ, ان کے صلاحیت کا کیلیبر کا کون آدمی ہے جس کو اب اس کی جگہ رکھا جائے. تو جس بزرگ کے گئے یہ جہاں مشورہ کیا, وہاں ایک شخص باغ میں سوچتے میں ڈور بنا ہوا, وہ کھود رہا تھا. تو فوراً اللہ تعالی شانہ نے اپنی رحمت کو اس شخص کی طرح متوجہ کیا اور اس نے یہ پھاوڑا پھینک دیا اور نکل گیا. تو وہاں سے جو بزرگ ہے انہوں نے کہا یہی اب اگلا قطب بننے والا ہے. تو اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں, یہ نہیں کہ وہ اسی وقت زمین کھودنے سے, اس کی صفت ہی اندر ایسی ہوگی, اس کے اعمال ہی ایسے ہوں گے. تو اللہ کی رحمت جب متوجہ ہوتی ہے تو پھر وہ بندے کی کمزوریوں اور کوتاہیوں کو نہیں دیکھتی, بندے کی طلب کو دیکھتی ہے. تو ہم اپنا انٹراسپیکشن کریں, اپنی کوتاہیوں کو سوچیں اور اپنے اندر صفت توبہ پیدا کریں. اللہ کے نبی صبح شام دیکھو ساری دعاؤں میں استغفار کہیں نہ کہیں لگ بھگ ملتا ہے. صبح اٹھتے وقت, شام کو سوتے وقت, کھانا کھانے کے بعد, ایسے ہی بسترے میں اترتے وقت. تو اسی لیے ہمیں بھی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ. جو گناہ آسان ہے چھوڑنا, اس کے لیے اپنی ایک ڈائری بنانی چاہیے. جو غلطیوں میں انسان مبتلا ہے وہ لکھنے ہیں ایک ایک کر کے اس پہ. پھر ہر ایک غلطی پہ کوشش کرنی ہے اس کو چھوڑنے کی. جو ہو گئی اس کو سٹرائک آؤٹ کرنا ہے, اللہ کا شکر کرنا ہے اور اللہ سے توفیق مانگنی ہے. جو ابھی نہیں چھوٹا اس سے اللہ کے لیے دعا کرتے رہنا ہے. روز شام کو کچھ وقت استغفار توبہ کے لیے نکالے. سونے سے پہلے 5 منٹ 10 منٹ اللہ سے مانگے, یا اللہ میں یہ گناہ کو چھوڑنا چاہتا ہوں, مجھ سے نہیں ہو پاتا, میں جس ماحول میں ہوں وہ بھی برخلاف ہے, میرا نفس مجھ پر غالب ہے. بار بار اللہ سے مانگے گا تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت اس کی طرح کبھی نہ کبھی متوجہ ہو جائے گی. اللہ جل شانہ اپنے فضل و کرم, اپنی رحمت سے ہم سب کو صفت توبہ نصیب کرے. اللہ تعالی شانہ ہماری غلطیوں کو, کوتاہیوں کو, لغزشوں کو, عصیان کو, طغیان کو معاف فرمائے. اللہ تعالی شانہ جو کچھ ہم نے دن میں کیا, راتوں میں کیا, جلوت میں کیا, خلوت میں کیا, ظاہراً کیا, باطناً کیا, جو اللہ کو پسند نہ تھا, اللہ تعالی شانہ اپنے فضل و کرم سے اسے معاف فرمائے. اللہ تعالی شانہ اسے معاف فرمائے. اللہ تعالی شانہ اسے معاف فرمائے. ان گناہوں کی وجہ سے قیامت کے دن رسوا ہونے سے, فضیحت ہونے سے, شرمندہ ہونے سے اللہ تعالی شانہ ہمیں بچائے. ان گناہوں کو اسی دنیا میں معاف فرمائے. اللہ تعالی شانہ ہماری کتاب زندگی سے ہر رسوا کن عمل کو, ہر رسوا کن قول کو, ہر رسوا کن فعل کو, ہر رسوا کن عادت کو, ہر رسوا کن جذبے کو, ہر رسوا کن خصلت کو مٹائے. قیامت کے دن جب ہماری کتاب زندگی کھلے گی اس سے پہلے ہی اللہ تعالی شانہ ان داغدار صفوں کو صاف فرمائے. یا اللہ ہماری کتاب زندگی میں جو کچھ ہے وہ سب آپ جانتے ہیں. آپ کے سوا اس کتاب زندگی کے داغدار پنوں کو کوئی صاف نہیں کر سکتا. ہم آپ کی ذات سے التجا کرتے ہیں, گزارش کرتے ہیں, ہماری کتاب زندگی کے ہر داغدار پنے کو صاف کر دیجئے. ہمارے لکھنے والے فرشتوں کو, اس جگہ کو, ہمارے اعضاء و جوارح کو, تماموں کو ان گناہوں کے اثرات سے پاک کر دیجئے, ان گناہوں کے اثرات سے دور کر دیجئے. یا اللہ ہم آپ کے کمزور بندے ہیں, بار بار عزم کرتے ہیں, بار بار ارادہ کرتے ہیں, بار بار وہ ارادے اور عزم ٹوٹ جاتے ہیں. یا اللہ آپ کی ذات کریم ہے, آپ کی ذات عظیم ہے, آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں. آپ کی ذات کریم ہے, بلا استحقاق دینے والی ہے. یا اللہ بلا استحقاق ہم پر نظر عنایت فرما دیجئے, نظر کرم فرما دیجئے. ہمیں صفت توبہ سے آراستہ فرما دیجئے. ہمارے ظاہر و باطن کو گناہوں کے اثرات سے پاک فرما دیجئے. ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے. ہمارے گھر والوں کے گناہوں کو, غلطیوں کو معاف فرما دیجئے.
دیجیے، پوری امت کی کوتاہیوں کو معاف فرما دیجیے، ہمیں رجوع الی اللہ نصیب کیجیے، اپنی اور رجوع کرنے کی توفیق دیجیے، ہمیں بھی، ہمارے گھر والوں کو بھی، ہمارے دوستوں کو، پوری امت کو اپنے فضل و کرم، اپنی رحمت سے ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت استغفرك